باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے، تو یہ آپ کا بنے گا اتایا یاتیو، چینجز آئیں گی اس میں، تو یہ بن گیا اتا یاتی. اتا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے یا وہ آئے گا. اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آیا ہی نہیں، ٹھیک. آپ اس کا مطلب مضارع سے پہلے آپ لم کا استعمال کریں گے. اب لام کلمہ اس کو آپ نے سکون والا کرنا ہے، وہ پہلے ہی سکون والا ہے، اسے مزید سکون والا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ڈراپ ہو جائے گا. تو کیا بچے گا آپ کے پاس؟ لم یاتی. لم یاتی. جملہ ایک آپ کے سامنے میں بولتا ہوں. آپ کہتے ہیں زید آیا ہی نہیں. ہاں جی، اسی کو کر لیتے ہیں. وہ آیا ہی نہیں، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اب صرف وہ کو ظاہر کر دیں تو لم یاتی. اب میں اس کو مٹا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ یہ یا ڈراپ ہو گئی ہے اور پیچھے آپ کی صرف تا ہی رہ گئی ہے. اس کو کھول کے میں لکھ دوں گا. لم یاتی زید. اب میں کہنا چاہتا ہوں زید تمہارے پاس آیا ہی نہیں. اب مفعول میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. کم کی ضمیر کہاں پر آئے گی؟ اب بتائیں. فاعل آپ کا ظاہر ہے، مفعول ضمیر ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا مفعول کہاں لگتا ہے؟ فعل کے ساتھ لگتا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا آپ کا؟ یاتیکم زیدن. اب اس کو ذرا سوالیہ بنا لیں. الم یاتیکم زیدن، کیا زید تمہارے پاس آیا ہی نہیں؟ اب فائل چینج کر رہا ہوں میں، صرف زید کی جگہ پر میں نذیر لگا رہا ہوں. الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس نذیر آیا ہی نہیں؟ اب اگر نذیر اس میں علم ہے تو خاص نذیر ہو گیا، لیکن اگر نذیر کے آپ بنیادی معنی لیں خبردار کرنے والا، تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا کوئی خبردار کرنے والا. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں سورہ ملک میں کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو سألہم خزانتہا، ان کے جہنم کے جو دروغہ ہیں وہ اس سے سوال کریں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی تم جو یہاں پہنچ گئے ہو تو اس سے تو یوں لگتا ہے جیسے تمہیں کسی نے خبردار کیا ہی نہیں. تو کیا کہیں گے وہ؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آیا تو تھا ایک خبردار کرنے والا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا. ٹھیک. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ زوردار نفی آپ کو لم کے ساتھ ملے گی. حمزہ میم نون مادہ ہے میرے پاس باب فعل میں. آمنا یؤمنو، آمنا یؤمنو ایمانن، اس سے آپ نے جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنانا ہے. جمع مذکر حاضر مضارع کا، کیونکہ مضارع کی تغیرات پڑھ رہے ہیں تو فوکس مضارع پہ. ہاں جی ماشاءاللہ، بہت اچھا. تؤمنون، تؤمنون ترجمہ کیا ہوگا؟ تم ایمان لاتے ہو یا تم ایمان لاؤ گے. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ایمان لائے ہی نہیں. لام استعمال کریں گے، آپ لام استعمال کریں گے تو کون سی قسم کی سیکھیں؟ دوسری قسم کی سیکھیں. دوسری قسم کی سیکھیں جب اخف ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نون ڈراپ ہو گیا اور ایک الف ایڈ ہو گیا. لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. تو ابھی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورۃ الحجرات کی، جو بدو نے کہا قالت الاعراب آمنا کہ ہم ایمان لائے، کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ہاں ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ایک چیز آپ نے دیکھی کہ یہ دوسری قسم کے جو سیغے تھے اس میں آپ کا جو ہے خفیف اور اخف وہ ایک ہی شکل اختیار ہوگی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا خفیف ہے اور کون سا اخف ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن مجید سے. ان لم تفعلوا ولن تفعلوا. اب دیکھیں تفعلوا اصل میں تھا تفعلون, لم کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا نون, لن کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ کون سا ہے اخف, یہ کون سا ہے خفیف ہے. وہاں پر الفاظ ہے نا ان سے کہیے کہ اگر تمہیں شک ہے ذرا سا بھی اس پہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو فاتو بصورت مثلہ, تو اس جیسی ایک صورت بھی جو ہے وہ بنا لاؤ. اور پھر ساتھ چیلنج کیا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے نہ کیا. ٹھیک ہے, اگر تم نہ کر سکے, اور ساتھ بتا بھی دیا وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر مضارع خفیف استعمال ہوا ہے اور کہاں پر مضارع اخف استعمال ہوا ہے. دوسرا حرف جو مضارع کو اخف کرتا ہے وہ ہے لما. لما ہم پڑھ چکے ہیں, ماضی کے ساتھ اس کا استعمال ہم نے دیکھا تھا. اس کے معنی ہوتے ہیں جب کے, جب. فلما دخلوا, پس جب وہ داخل ہوئے. ٹھیک ہے, فلما تجلی ربہ للجبل, پس جب اس کے رب نے تجلی کی پہاڑ پر. تو لما کے بنیادی معنی ہوتے ہیں جب, ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لیکن جب یہ مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی جب کے نہیں رہتے بلکہ ابھی تک نہیں کا مفہوم ہو جاتا ہے. ابھی تک نہیں, ناٹ یٹ, یہ مفہوم دیتا ہے. لما مضارع سے پہلے آئے گا تو مضارع کو اخف کرے گا, اور اس میں تبدیلی کیا آئے گی معنی میں, ابھی تک نہیں کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. جیسے آپ کہتے ہیں یفعلو, وہ کرتا ہے, وہ کرے گا. ابھی ہم نے اس کی ایگزامپل دیکھی ہے لم یفعل, اس نے کیا ہی نہیں. لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے ابھی تک نہیں کیا, تو لما استعمال کریں مضارع سے پہلے. مضارع آپ کا اخف ہو جائے گا لما یفعل, اس نے ابھی تک نہیں کیا. یعنی نفی ہے ماضی میں نہ کرنے کی, لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے کر لے. تو لما یفعل, اس نے ابھی تک نہیں کیا. زید ابھی تک نہیں گیا, کیا عربی ہو سکتی ہے اس کی آپ خیال میں؟ سمپلی اس کو آپ پہلے رکھیں, دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. چونکہ ہم جس سٹیج پر ہیں اس وقت ہمارے سامنے عربک آئے گی تو آپ بڑی آسانی سے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے. جیسے یہ جو میں نے آپ کے سامنے جملہ بولا ہے کہ زید ابھی تک نہیں گیا, اگر میں عربی میں لکھوں تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے. لما یذهب زید, ٹھیک ہے, یعنی زید ابھی تک نہیں گیا. لیکن ظاہر بات ہے جب آپ اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا, قواعد کو ذہن میں لانا پڑے گا, تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. لیکن الحمدللہ اس سٹیج پر اب آپ پہنچ چکے ہیں کہ ٹیکسٹ لکھا ہوگا تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لما کے یہاں پر معنی کیا ہے. فعل چینج کر رہا ہوں میں. لما یدخل زید, کیا ترجمہ ہوگا؟ زید ابھی تک داخل نہیں ہوا, زید ابھی تک داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اچھا میں نے یہاں پھر فعل چینج کیا, اب میں فاعل چینج کر رہا ہوں. زید کی جگہ میں الولد استعمال کر رہا ہوں کہ لڑکا ابھی تک داخل نہیں ہوا. اب یہاں پر آپ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں, یدخل میں لام ساکن ہے اور الولد کا لام بھی ساکن ہے. تو کیا کریں گے, ساکن حرف کو جب آگے ملاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, زیر دیتے ہیں. تو یہ اس کی جگہ پر زیر آ جائے گی. لما یدخل الولد, لڑکا ابھی تک داخل نہیں ہوا, ابھی تک داخل نہیں ہوا.
ہاں ہو سکتا ہے. اب پھر فائل چینج کر رہا ہوں میں. کیا ترجمہ ہوگا؟ ایمان ابھی تک داخل نہیں ہوا. تو وہ آیت تقریباً پوری ہونے لگی ہے. قالت الاعراب آمنا، بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، انہیں کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی ابھی تک داخل نہیں ہوا. ہاں پھر آگے جو ہے وہ جو بتایا گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا، وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ان تیسرا حرف ہے ہمارا جو مضارع کو اخف کرتا ہے. ان کے معنی ہوتے ہیں اگر کے. یہ حرف شرط ہے جو آپ اف انگریزی میں جانتے ہیں، بالکل یہاں پر نون ہے وہاں پر فے ہے. ٹھیک ہے، اف ان اگر. ان تطیعوا اللہ ورسولہ، تطیعوا دیکھتے ہیں طاع واو عین. پہلے ہی بات آپ کے سامنے میں نے خیر سے ہی فیل کر رکھ دیا ہے. ٹھیک، باب فعال بابی مزید فی کا کیا بنے گا؟ نارمل ماضی مضارع. اتوا اور یتوی او. اتوا یتوی او یہ نارمل بن گیا. اب آپ اس میں اجوف کے قواعد اپلائی کر دیں. حرف علت متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں چینج ہو جائے گا. اگر پیچھے زبر ہو تو وہ الف میں چینج ہو جاتا ہے، سمپل. پیچھے ساکن ہو تو حرکت ٹرانسفر کر کے خود اس حرکت کے موافق حرف میں چینج ہو جاتا ہے. تو اس نے زبر پیچھے دی اور الف میں چینج ہو گیا. عطا، عطا یہاں بھی دیکھیں حرف علت متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، یہ پیچھے زیر ٹرانسفر کرے گا اور زیر کے موافق حرف میں یا میں چینج ہو جائے گا. عطا یطیعو، عطا یطیعو اطاعتن اطاعت کرنا. تم اطاعت کرو گے، سیغہ کیا بنے گا؟ یعنی یہاں پہ کہہ لیں کہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ بنانا ہے. تطیعون. اگر تم اطاعت کرو گے، ان لگ جائے گا. ان نے کیا کرنا ہے؟ مضارع کو اخف کرنا ہے. کون سی قسم کا سیکھا ہے؟ دوسری قسم کا سیکھا. نون ڈراپ ہو جائے گا اور ایک الف ساتھ ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے. اب ظاہر بات ہے کسی کی اطاعت کی جائے گی تو مفعول کے طور پہ آئے گا ان تطیعوا اللہ ورسولہ. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا. یعنی ایمان جو ہے یہ یہاں پر پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی ان دو آیات سے کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. یعنی ایمان واقعی پیدا ہو جائے اندر وہ بہت بڑی بات ہے. ہاں کوشش انسان کرتا رہے، اور اس کا حل بھی بتا دیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. یہ کرتے رہو گے تو ایمان بھی پیدا ہوگا، پلس اگر وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وہ تمہارے جو بھی اعمال ہیں ان کو ضائع نہیں کرے گا، ان میں کمی نہیں کرے گا. تو ہمارا یہ ان حرف ہے، ان شرطیہ. اب یہاں پر ایک چیز ہم اور پڑھیں گے، کیونکہ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے کہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اس کا تعلق اس حصے کے ساتھ ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک جملہ شرطیہ جو ہے پڑھنا پڑے گا. کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ جو آپ عام طور پہ پڑھتے ہیں، جملہ شرطیہ کیا ہوتا ہے؟